پیمرا کی جانب سے اپنی تقاریر براہ راست نشر کرنے پر عائد کی جانے والی پابندی کو آمرانہ اور فسطائی ہتھ کنڈہ قرار دینے والے عمران خان ماضی میں اپنے مخالف سیاسی رہنماؤں کی تقاریر پر پابندی کی نہ صرف تعریف کرتے رہے بلکہ متعلقہ پیمرا قوانین کا بھرپور دفاع بھی کرتے رہے۔ ماضی میں جب الطاف حسین، مریم نواز اور نواز شریف کی تقاریر کو پیمرا کی جانب سے پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا تو عمران خان نے اس عمل کا دفاع کرتے ہوئے عین آئینی قرار دیا تھا۔ نیا دور کی ایک رپورٹ کے مطابق جب ستمبر 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے الطاف حسین کی تقاریر نشر کرنے پر نہ صرف پابندی لگائی تھی بلکہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو ان کی تصاویر نہ چلانے کی بھی ہدایت کی تھی تو عمران خان سمیت تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی، شیریں مزاری، عارف علوی اور شفقت محمود نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کرواتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ الطاف حسین کی فوج مخالف تقریر برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تب پی ٹی آئی رہنماؤں نے مطالبہ کیا تھا کہ متحدہ کے قائد کے خلاف آئین کے مطابق ایکشن لیا جائے۔ قرارداد میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ حکومت الطاف حسین کے خلاف کارروائی کے لیے برطانوی حکومت سے رجوع کرے جس کا آئین اپنے کسی شہری کو اپنی سرزمین پر یا کسی دوسرے ملک میں نفرت پھیلانے کی پابندی عائد کرتا ہے۔ اس کے بعد جب پیمرا نے الطاف حسین کی تقاریر الیکٹرانک میڈیا پر نشر کرنے پر پابندی عائد کی تو تحریک انصاف کے قیادت نے اس عمل کی تعریف کی تھی۔ اس کے بعد 6 جولائی 2019 کو پیمرا نے تمام ٹی وی چینلز کو لاہور میں مریم نواز کی پریس کانفرنس کی غیر ترمیم شدہ لائیو ٹیلی کاسٹ نشر کرنے سے روک دیا تھا۔ مریم پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ عدلیہ کو بدنام کر رہی ہیں۔ پیمرا کا کہنا تھا کہ مریم کی تقریر پیمرا آرڈیننس کی سیکشن 20 کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ پیمرا نے کہا تھا کہ مریم نے اپنی پریس کانفرنس میں 12 ستمبر 2018 کو از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین کی۔ تب فواد چودھری نے پیمرا کے اقدامات کو سراہتے ہوئے مریم نواز پر پابندی کو درست اقدام قرار دیا تھا اور پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ملزمہ کو عدلیہ، فوج، نیب اور دیگر اداروں کے خلاف تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جولائی 2019 میں پیمرا نے 3 ٹی وی چینلز 24 نیوز، اب تک نیوز اور کیپٹل ٹی وی کی نشریات مریم نواز کی تقریر دکھانے کی وجہ سے بند کی تھی۔ پھر عمران دور میں اکتوبر 2020 میں پیمرا نے ٹی وی چینلز کو مفرور اور اشتہاری مجرموں کی تقاریر، انٹرویو اور عوامی خطاب نشر کرنے سے روک دیا تھا۔ ان کی ہدایت کا مقصد نواز شریف کی تقاریر کو نشر ہونے سے روکنا تھا۔ یہ حکم 3 بار کے سابق وزیر اعظم کی جانب سے ایک پارٹی اجلاس میں فوج اور عمران خان پر تنقید کے بعد آیا تھا۔ نواز شریف پر عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے اور عدلیہ کو بدنام کرنے کا بھی الزام تھا۔ تب کے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا تھا کہ نواز شریف ایک اور الطاف حسین بن گئے ہیں۔ شبلی فراز نے الزام لگایا تھا کہ نواز شریف کی تقاریر اشتعال انگیز تھی اور کہا کہ جب الطاف حسین کی تقاریر کو نشر کرنے کی اجازت نہیں تو نواز شریف پر قانون کا مختلف طریقے سے اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ تب پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے متنبع کیا تھا کہ اگر نواز شریف نے پی ڈی ایم کی آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کیا اور اسے لائیو نشر کیا گیا تو پیمرا ایکشن لے گا۔ تب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں میڈیا کے نگران ادارے پیمرا کے ضابطۂ کار کے تحت مفرور مجرم میڈیا سے خطاب نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ہدایت جاری کی کہ اسے سوشل میڈیا پر بھی سزا یافتہ مجرم کا خطاب روکنا چاہیے۔ لیکن اب جب پی ٹی آئی خود پیمرا کے اس قانون کا شکار ہوئی ہے اور عمران خان کی لائیو تقریریں نشر کرنے پر پابندی لگ گئی ہے تو عمران کی قریبی ساتھی اور سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کے خلاف ایسی پابندیاں غیر منصفانہ ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں الیکٹرانک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا سبھی موجود ہیں، ایسے میں کسی بھی طرح کی پابندیاں مؤثر نہیں رہتی۔ یاد رہے کہ پیمرا کی جانب سے پابندی لگنے کے بعد عمران خان ملک کے چوتھے سیاسی رہنما بن گئے ہیں جنہیں اب محدود میڈیا کوریج کا سامنا ہے۔ اس سے قبل ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اس پابندی کا سامنا کر چکے ہیں۔ تاہم عمران خان کی تقاریر دکھانے پر پابندی عائد نہیں کی گئی جس طرح دیگر 3 رہنماؤں پر لگائی گئی تھی۔ پیمرا کے حکم نامے کے مطابق ٹی وی چینلز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی تقاریر براہ راست دکھاتے ہوئے تاخیری میکانزم کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ ان کی تقریر میں اشتعال انگیزی، نفرت انگیزی یا کوئی دھمکی آمیز پیغام نشر نہ ہو سکے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।